آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں. بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے. میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے. اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا. وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے. آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے. 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہے، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے. اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں، 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں. چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس. ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں. فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے. اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی. پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ، اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا. وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے. 180 کلومیٹر دور اتنی مصیبت میں دھوپ میں چل کر کے جانے کی کیا بات تھی؟ ننگے پیر صحابہ گئے ہیں، فاقے پر فاقہ کیے ہوئے. وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا رحمت للعالمین کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، پہلے فکر و عمل میدان میں لاؤ پھر دعا کرو، اللہ کی مدد آتی ہے. یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے، تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا، یہ تو میرے عزیزوں اور تم اپنے گھروں سے دعا کر، لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے. بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے، کافی دنوں تک وہ چلتا رہا. میری اپنی بات نہیں تھی، سراج الامہ امام انہوں نے لکھا تھا کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور امت کچھ نہ کرے، تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں، بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکے. وہ دن آ جائیں گے. بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی، اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہی.
اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے، بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے، کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی، حالات دیکھ نہیں رہے آپ؟ ظالموں، تم کو اگر کوئی چھوٹی سی ماں کی گالی دے دے تو تم بپھر جاتے ہو اور اس کے اوپر آسمان توڑنے کی بات کرتے ہو، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بھونکتا رہے اور اس کا جواب نہ دو، تم یہ کہتے ہو مصلحت ہے، حالات ایسے ہیں، تو پھر اپنا یہ لباس بدل دینا چاہیے، اپنا نام بدل دینا چاہیے۔ پھر اس دائرہ اسلام میں رہ کر کے مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے 100 سال پہلے ایک مزاج دیا تھا، ایمان ہے کیا چیز، اسلام ہے کیا چیز؟ تم کیا سمجھتے ہو داڑھی ٹوپی اور جبے کبے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ دین یہ ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے ہماری عزت و آبرو۔ کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو آگے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں جو آ رہی ہیں آج۔ لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، شیطان کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتا، اور اگر اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے۔ شیطان اور نماز، سکتہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، سب کچھ، جوڈیشری، ہر چیز ان کے پاس ہو، وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم خیر امت ہو، رسول پاک کی امت میں ہو، تمہاری بھومکا جس کو کہا جاتا ہے، تمہاری یہاں پر زندگی کے معاملات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تم کیسے بن سکتے ہو آج؟ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، رب ذوالجلال فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جب تک اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد تو سنو، یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے، پکڑ کرنا چاہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا، تو بدلو۔ اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا، میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں، باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی، لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے، تم کو جگا رہا ہے، اٹھ جا ہے مسلمان، اٹھ جا، نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو، لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس مزے کو بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ شاعر نے کہا ہے، ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی۔ جس راستے پر تمہیں چلنا ہے اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے، غلط روی اس کو کہتے ہیں، غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، منزل لمبی ہو جاتی ہے، جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم۔ یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے، چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوان۔ جہاں کسی کے گھر میں
आग लगी हो, धुआं उठ रहा हो, और अगर कोई नौजवान अंदर बैठ करके ये कहता हो कि ये सावन का मौसम है या फिर ये आबरे रहमत है, तो उसकी सोच पर हम क्या कहें। जहां आज पूरी कौम कसम पुरसी के आलम में हो, उम्मत मोहम्मदिया के ये हालात आज देख रहे, रोजाना देख रहे। तुम शेयर तो करते हो, हर जगह शेयर करते हो, और सारे रील्स पर तुम जो देखते हो हंगामे, रोज सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया भर के फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की लाशें देखते हो और शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। उनकी चीखें, उनके दाग के मलबे, उनका ढेर, उनके तबाह बर्बाद कर, एक एक कब्र में 80 लोगों की लाशें, ये सब क्या तुम नहीं देखते? शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। यही तो हंगामे है जो तुम्हें दगा रहे। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे खुद ही थक गए। ये उठता नहीं है, उठता नहीं है। एक दौर वो था 100 साल पहले का, जब यहाँ पर मौजूद अंग्रेज इस कौम को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गया था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा भूखों पर भूखा रहता है लेकिन मौत से डरता नहीं। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, और रूह मोहम्मदी इनके बदन में थी। अंग्रेज थरथराते थे, इस कौम का कोई जवाब ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डराया जा सकता है तो मौत से, और ये कौम ऐसी है कफन तो अपने कंधे पर लेकर घूमती है, जहां मौत आ जाए सो जाए। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये किसकी बात थी? अंग्रेजों की बात थी। और आज हालात बदल गए हैं, सारा का सारा जमाना तुम पर आज भूखे भेड़िया की तरह झपट पड़ा हुआ है। और इन हालात में मैं आपसे सवाल करता हूं, एक तरफ तेज आंधियां चल रही हैं, एक तरफ घर के अंदर आग लगी हुई, एक तरफ भूख और प्यास की शिद्दत सता रही है, एक तरफ तुम्हारे भाई बहनों की बीमारियां सता रही हैं। जब इतने सारे मामलात हो तो ऐ नौजवानों बताओ तुम क्या करोगे उस वक्त? रात भर बैठकर गेम खेलोगे? क्या ये गेम खेलने का वक्त है? उस नौजवान पर क्या ये अफसोस नहीं होता कि उसके पूरी उम्मत के हालात ऐसे हैं कि बच्चों की चीखें निकल रही हैं और इसको पबजी से फुर्सत नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, ये मुजरे करता हुआ घूम रहा है। मस्जिदें वीरान क्यों है, खाली क्यों है? तुमने मस्जिदों को वीरान रखा तो मस्जिदें तबाह होने शुरू हो गई, दूसरों की नजर होने लग गई और इस पर लोगों की गलत नजरें पड़ने लग गई। आ जाओ ऐ मुसलमानों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिदायत पर एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारा नाम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ा है तो ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, इस रहती दुनिया में तुम्हें पूरी ताकतें मिलकर वो इज्जत नहीं दे सकती जो मेरे मुस्तफा के कदमों की वाबस्तगी देगी। कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता, तुम्हें वहीं आना पड़ेगा, उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा जहां पहुंच करके खालिद बिन वलीद ने इज्जत पाई थी। उसी नुक्ते पर आकर जमा हो जाओ जहां उमर पहुंचे थे तो फारूक आजम बन गए थे। उसी नुक्ते पर आ जाओ जहां अली पहुंचे थे तो हैदर कर्रार बने थे। हर एक को इज्जत उसी बारगाह से मिली है। और जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उसकी एक वजह यही है, नामूसे रिसालत पर तुमने हल्केपन का इजहार किया तो फिर हमारे सारे मसले दांव पे लग जाएंगे, सारे मसले। ये तो वक्फ है, अभी देखो आगे कल तुम्हारी अजानें निशाने पर हैं, तुम्हारी जमात की नमाजें निशाने पर है, तुम्हारी मस्जिदें भी निशाने पर है कि तुम अपने घरों पर भी जुमा पढ़ सकते हो, छतों पर भी नमाजें पढ़ सकते हो। ये सब मामला आएंगे, बुर्का, हिजाब, टोपी, दाढ़ी वैसे ही चल चुके हैं मसले, हर चीज निशाने पर है। अरे तुम्हारे खाने भी निशाने पर है, तुम क्या खाओगे क्या बचाओगे ये भी निशाने पर है। ये सारे मसाइल सिर्फ इसी बुनियाद पर है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। और ये एक बात ये भी मैं बता दूं, इकबाल ने सच कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। जो कुछ भी हुआ है हमारी इज्जत और वकार में कमी का मसला उनसे फिर जाने की वजह से, नबी पाक से तुम दूर हुए, ये इज्जतों और वकारों में कमी है।
عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوگلا پن نہیں ہے؟ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے؟ حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے؟ حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے؟ تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم فرما جاتے ہو دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کیا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی، اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا ہے۔ جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے، محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مثمر ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے، اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا تمہیں ہے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا۔ ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کردار کیا ہو، اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں، جتنا کھو چکے، جتنے جا چکے اور جو اب برباد ہوا ہے، اس چیز پر منتھن کرنا، اس چیز پر بیٹھ کر میٹنگ کرنا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آگے ہونے والے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ آگے جو بڑے حادثات آنے والے ہیں، آگے جو بڑی آندھیاں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اپنے دروازے ٹھیک کر لو، اپنی زندگیاں سدھار لو۔ جو ہو گیا ابھی، یہ نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے امت کا، جو کچھ بھی ہوا ہے، مسجدیں، معبدیں، خانقاہیں، مزارات، اولیاء کی ذات، بزرگوں کے نام، قرآن، اسلام، دین، یہ ساری چیزوں پر جو حملے ہوئے، لیکن آگے چل کر کے تمہارے وجود پر سوال ہوگا، تمہاری نسلوں پر سوال ہوگا، تمہارے علم دین پر سوال، تمہاری محراب پر، تمہارے ممبر پر۔ کل کو دیکھنا یہ آزادی بھی ختم کر لی جائے گی، ممبر سے کوئی کھلے عام بول بھی نہیں سکے گا۔ یہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں، آگے چل کر کے دیکھنا یہ آوازیں بھی بند کر دی جائیں گی، کہ کھلے عام کوئی مولوی بول نہ سکے، جو ہم چاہیں وہی بولے۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے ان حادثوں سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ابھی اپنے آپ کو بدل لو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی قوت فکر و عمل پھر سے عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالی دامن مصطفیٰ میں سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کی
توفیق عطا فرما، گنبد خضرا کی چھاؤں میں مولا ہمیں عزت و وقار عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جلد ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ اے کریم خدا رحم الرحیم، مولا ہمارے شاعر اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، غیب سے تو مولا مدد کے اسباب پیدا فرما دے، ہمارے درمیان مولا قیادت اور سچی قیادت عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الرحیم، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے مولا، فلسطین کے نہتے مظلوموں کی غیب سے مدد فرما، جبرائیل امین کی تائید انہیں عطا فرما، رحمت کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ مولا پورا شہر راحت کے ڈھیر پر ہے، اے کریم خدا خوشیاں دیکھے انہیں زمانہ بیت گیا، مولا ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماؤں کو، ان کی جو گودیں اجاڑ دی گئی ہیں، ان کے گھر جو برباد کیے گئے ہیں، ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے زخموں کو مولا تو شفا عطا فرما۔ اے کریم خدا خصوصیت کے ساتھ ان کے، ہمارے اور تیرے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما دے، ان کی زمین ان کے لیے تنگ فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔